السلام علیکم جی ایس ساکی آپ سے مخاطب ہے۔ آج 25 فروری 2021 کا دن ہے اور 25 فروری 1948 کو پاکستان کے دستور ساز اسمبلی میں اردو کو پاکستان کی قومی اور سرکاری زبان قرار دیا گیا تھا۔ اس وقت کے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان نے طویل بحث و مباحثہ کے بعد اس پر دستخط کیے اور گورنر جنرل جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر دستخط کر دیے اور بالآخر 25 فروری 1948 کو پاکستان کی قومی اور سرکاری زبان اردو کو قرار دیا گیا، کیونکہ اس سے قبل کچھ جو مغربی پاکستان والے تھے وہ تو اردو ہی کو کہتے تھے، اور جو مشرقی پاکستان والے تھے ان میں سے کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ بنگالی کو پاکستان کی قومی اور سرکاری زبان قرار دیا جائے۔ تو بہرحال ایک طویل جو بحث و مباحثہ ہوا دستور ساز اسمبلی میں، تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اردو ہی کو پاکستان کی قومی اور سرکاری زبان قرار دیا جائے۔ تو آج 25 فروری ہے، تو اردو کا ہم جو دن ہے وہ اس لیے منا رہے ہیں کہ یہ ہماری قومی زبان، اس کو قرار دیا گیا تھا۔ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ تو اردو زبان کا اگر پس منظر میں بتاؤں مختصر، تو یہ امیر خسرو اردو کے پہلے شاعر ان کو کہا جاتا ہے۔ تو مطلب 7، 8، 11ویں 12ویں صدی میں وہ جو شاعر گزرے ہیں امیر خسرو، اس کے بعد سے اب تک، بلکہ اب تک تو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد تو یہاں سے جو آمد کا سلسلہ تھا، جو سلاطین آتے تھے مشرق وسطیٰ سے، مڈل ایسٹ سے، سعودیہ کی جو عرب ریاستیں تھیں وہاں سے آتے تھے۔ سعودیہ بھی نام پڑا ہے 1920 کے بعد۔ تو وہاں سے جو لوگ آتے تھے وہ ترکی، فارسی اور جو عربی زبان بولتے تھے، اور جتنے بھی سلاطین آتے تھے جیسے قطب الدین ایبک جو 1011ویں صدی میں تقریباً، اور اس سلطان محمود غزنوی، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر مغلیہ سلطنت کے بانی جو افغانستان سے ادھر سے آتے رہے، تو ان کی جو زبانیں تھیں وہ عربی، فارسی اور ترکی زبان بولتے تھے۔ تو جب وہ ہندوستان میں آتے گئے تو یہاں پہ چونکہ ہندی زبان بولی جاتی تھی، اور ہندی اور اردو کا آپس میں امتزاج بھی ہے، کیونکہ یہ دونوں جو لغوی زبانیں ہیں یہ انہوں نے مختلف زبانوں سے مستعار لی ہیں۔ جیسے اردو زبان نے فارسی سے، ترکی سے اور ترک زبان سے، اور اس کے علاوہ عربی سے مستعار لیے ہیں الفاظ، اور اس کے علاوہ جو ہندی ہے اس نے سنسکرت سے لیے ہیں۔ تو مطلب یہ دونوں زبانوں کا امتزاج تھا، اور جب وہ سلاطین ادھر آتے گئے ان کے ساتھ جو لاؤ لشکر اور فوجیں ہوتی تھیں وہ بھی چونکہ وہی کثرت سے زبان بولتے تھے، تو اور ادھر تو یہ مکس اپ زبانیں ہوتی گئیں۔ پھر آہستہ آہستہ یہ زبان جو ہے یہ ایک تشکیل پاتی گئی، کیونکہ اس میں مختلف زبانوں کا امتزاج ہے، تو اس وجہ سے یہ زبان جو ہے اردو یہ رائج ہوتی گئی برصغیر میں۔ اب چونکہ اس کا جو تاریخی پس منظر تو اور بھی کچھ کہنے کو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن 1850-49 میں سرکاری زبان جب ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں برٹش حکومت نے رائج کی تھی، تو اس وقت انہوں نے کچھ چند ریاستوں میں اردو کو بھی رائج کیا تھا۔ چونکہ ہمارے جو کبیروالا کے کچھ سکولز ہیں وہاں پہ کچھ جو ریکارڈ ہے 1850-60 کا بھی پڑا ہے، تو وہ اردو میں ہی لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو 1930 کا ہمارے اپنے اسکول گورنمنٹ ہائی اسکول حشمت میرالی تحصیل کبیروالا میں پڑھا ہے، تو وہ جو سکھ یا ہندو استاد تھے وہ بھی اردو میں لکھتے تھے، چونکہ ہندی یہاں پہ رائج نہیں تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو ہندو تھا وہ ہندی یہاں پہ لکھتے، نہیں، یہاں پہ جو سرکاری زبان رائج تھی اس وقت جو مدارس میں یا اسکول میں جو پڑھائی جاتی تھی وہ اردو ہی تھی۔ تو بہرحال اردو کی زبان رفتہ رفتہ اس کو، بلکہ اس کو اردو معلیٰ بھی کہتے تھے، دکنی، گجراتی، ہندوی اور مختلف زبانوں کا انہوں نے نام دیا گیا، تو بالآخر اس کو پھر اردو زبان ہی کہا جانے لگا۔ تو اس کے جو ابتدائی جو شاعر ہیں جنہوں نے غزلیں اور مختلف صنف میں شاعری کی ہندوستان میں، ویسے تو بہت سارے شاعر ہیں جو ادب کے چمکتے ستارے ہیں، سخنور ہیں اور دانشور ہیں، قلم کار ہیں، ادیب ہیں، بہت کچھ انہوں نے لکھا۔ ان کا نام ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے اردو زبان کی ترقی و ترویج کے لیے بہت کچھ کیا۔ تو بہرحال میر تقی میر کو کی ایک میں چند اشعار چند شعراء کرام کے، کہ میر تقی میر کا ایک شعر ہے کہ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، نازوں کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس کے علاوہ غالب کا ایک شعر ہے کہ تھی خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے پرزے، تھی خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پہ تماشا نہ ہوا۔ اس کے علاوہ مومن خان مومن کا جو مشہور زمانہ شعر ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ بہادر شاہ ظفر نے بہت شاعری کی ہے،
لیکن جب ان کو رنگون میں قید کیا گیا تھا، قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے تھے، سلاخوں کے پیچھے تھے، تو انہوں نے بڑی مشہور زمانہ ایک نظم جو غزل لکھی تھی. اس غزل کا مقطع ہے: کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز بھی زمین نہ ملی کوئے یار میں. اور اس کے علاوہ علامہ اقبال جو شاعر مشرق جن کو ہم کہتے ہیں، اور بہت بڑے مرد قلندر تھے، اور ایک فلاسفر تھے، دانشور تھے، اور ایک مومن بھی تھے. تو ان کا میں ایک شعر ہے کہ جہان تازہ کے افکار تازہ سے ہے نمود، جہان تازہ کے افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، خودی میں ڈوبنے والوں کے عزم و ہمت نے اس آب جو سے کیے بہرے بے کراں پیدا. اور اس کے علاوہ عصر حاضر کے بھی جو چند شعراء کرام ہیں، ان کا میں جو ان کو سب کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے مطلب ان کے اشعار میں کہتا ہوں. منورانہ ہے کہ یہ جھگیاں تو غریبوں کی خانقاہیں ہیں، یہ جھگیاں تو غریبوں کی خانقاہیں ہیں، قلندری یہاں پلنے کے بعد آتی ہے، گلاب ایسے ہی تھوڑے گلاب ہوتا ہے، یہ بات تو کانٹوں پہ چلنے کے بعد آتی ہے. اس کے علاوہ راحت اندوری ہیں جو اس دار فانی سے رخصت ہو گئے. ان کا بھی شعر ہے کہ گھروں کے دھنستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں، گھروں کے دھنستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں، بہت سے لوگ یہاں مقبروں میں رکھے ہیں، ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں. اور اس کے علاوہ احمد فراز کا بھی شعر ہے، وہ بھی بہت ہمارے پاکستان کے نامور شاعر تھے، ان کا بھی بہت کلام ہے. تو بہرحال ان کا ایک سنا ہے وہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے وہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ پروین شاکر بہت ہی اچھی شاعرہ تھی، خوبصورت لہجے کی، توانا بھرپور لہجے کی شاعرہ تھی. ان کی مشہور زمانہ غزل: وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے پھول کدھر جائے گا، ہم تو سمجھتے تھے ایک زخم ہے بھر جائے گا، کیا خبر تھی کہ رگے جاں میں اتر جائے گا، وہ ہواؤں کی طرح خانہ بجاں پھرتا ہے، ایک جھونکا ہے آئے گا اتر جائے گا، اور مجھ کو تہذیب کے برزخ کا بنایا وارث، یہ جرم بھی میرے اجداد کے سر جائے گا. اور اس کے علاوہ بہت کچھ اور بھی کہنے کو کہتا ہے، بہت شاعری آتی ہے الحمدللہ، اور مختلف شعراء کرام کی شاعری آتی ہے، ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کو دل کرتا ہے. لیکن بات کو اختصار کے ساتھ، کیونکہ میں نے ایک تقریر ہے اس کو بھی یہاں پہ پیش کرنا ہے، جو تقریر میں نے لکھی ہے اردو کے حوالے سے ہے، اور جس کا ٹائٹل ہے اردو ہے جس کا نام. یہ میں پڑھ دیتا ہوں لفظ بائی لفظ اسٹوڈنٹس کے لیے، کیونکہ اپنی اردو کی ترویج و ترقی کے لیے، اس کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے میں نے ایک تقریر لکھی ہے، اور اس کو میں لفظ بائی لفظ پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. صدر ضیاء احتشام، آنریبل ججز، اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور میرے طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم. میری تقریر کا عنوان ہے اردو ہے جس کا نام. یہ بات ازر من الشمس ہے کہ نسل در نسل ارتقائی سفر مرد و زن کی مرہون منت ہے. طرز معاشرت کا وجود دستور حیات پر ہوتا ہے، اور دستور حیات کو زبانیں تشکیل دیتی ہیں. لسان جمہور کے مرتب کردہ اصول حیات سے مدارج زیست طے ہوتے ہیں. عالم دنیا میں کروڑوں افراد کا ذریعہ گفتگو ایک ایسی زبان ہے جو اپنا ثانی نہیں رکھتی. وہ ایک سمندر ہے جس کے دامن میں مختلف زبانوں کا امتزاج ہے، جس نے اپنی وسعت پذیری سے ان زبانوں کی عظمت اور شان دل اویزی کو اوج کمال بخشا ہے. جو سلاطین عمرہ زاہدوں کی زبان ہے، جو سلاطین عمرہ زاہدوں کی زبان ہے، یہ فاتحین جرنیلوں مجاہدوں کی زبان ہے. اس کو حاصل ہے بقائے دوام، اردو ہے جس کا نام. صدر ذی وقار، اردو ترکی زبان کا لفظ اردو جس کے معنی لشکر کے ہیں. یہ زبان ہندی، ترکی، عربی، فارسی اور سنسکرت کے وغیرہ کو اپنے وجود کے شمعدانوں میں رکھتی ہے، جس کا صدیوں سے ارتقائی سفر اپنے پس منظر میں لازوال داستانیں رکھتا ہے. ہندوی، ریختہ، دکنی، گجراتی، لشکری اور اردو بولنا جیسے ناموں سے پکارے جانے والی تاریخی جریدوں کی زبان، قلم کار خوش نصیبوں کی زبان، اسکالروں مجتہدوں کی زبان، شاعروں ادیبوں کی زبان، مظاہر فطرت کی ترجمان جذبوں کی جاذب زبان، جو فصاحت و بلاغت میں ہے بے دام، اردو ہے جس کا نام. سینکڑوں اور بھی دنیا میں زبانیں ہیں مگر جس پہ مرتی ہے فصاحت وہ زبان اردو ہے. جناب والا، دنیا کی تیسری بڑی زبان اردو پاکستان کی قومی زبان ہے. خوددار اور باوقار قومیں اپنی تہذیب، ثقافت اور زبان پر نازاں ہوتی ہے. پاکستانی انقلابی قوم
بذریعہ اردو ترویج و اشاعت علم و فن اور فکر و نظر کو اپنے ذوق تخیل کے ذریعے زیب کرتاس کرتے ہوئے ترقی کے زینے طے کر رہی ہے۔ ہم ہیں تہذیب کے علم بردار، ہم ہیں تہذیب کے علم بردار، ہم کو اردو زبان آتی ہے۔ سامعین زیوکار، بہمی روابط ہوں یا علم و دانش کی منازل، پاک و ہند ہو یا عالم دنیا کا کوئی کونا، اردو زبان پاکستان کی پہچان ہے اور ہماری شان ہے۔ جہاں کوئی اردو زبان بولتا ہے، جہاں کوئی اردو زبان بولتا ہے، وہیں میرا پاکستان بولتا ہے۔ صاحب صدر، جہاں پاک و ہند میں دانشور اپنی فلسفیانہ سوچوں کے ذریعے اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے سرگرم عمل ہیں، وہیں پر دیگر زبانوں کے دیدہ وروں کی دیدہ وری نے دیکھا، سخنوروں کی سخنوری نے دیکھا اور دانشوروں کی دانشوری نے دیکھا کہ اردو زبان جہاں بھی گئی اپنی داستان چھوڑ آئی، جس کا مرتبہ و عظمت مسلمہ ہے۔ وہ اردو کا مسافر ہے، یہی پہچان ہے اس کی۔ وہ اردو کا مسافر ہے، یہی پہچان ہے اس کی، جدھر سے بھی گزرتا ہے سلیقہ چھوڑ جاتا ہے۔ رئیس محفل، پاکستان میرا وطن ہے اور اردو میری زبان ہے۔ گو کہ سندھی، پنجابی، بلوچی، پختون اور کشمیری علاقائی شناخت ہیں، مگر ان سب سے بالا تر ہو کر قومی زبان اردو جو کہ میری شناخت ہے کو بصد فخر بولتا ہوں اور اس پہ نازا ہوں۔ ہاں، مجھے اردو ہے پنجابی سے بھی بڑھ کر عزیز، ہاں مجھے اردو ہے پنجابی سے بھی بڑھ کر عزیز۔ شکر ہے انور میری سوچے علاقائی نہیں۔ والسلام، بہت شکریہ۔ اور آج میرا دل کر رہا تھا کہ 25 فروری 2021 کا دن ہے اور آج ہی کے دن پاکستان کی قومی اور سرکاری زبان اردو کو قرار دیا گیا تھا، تو اس حوالے سے گفتگو کو دل کر رہا تھا اور میں نے گفتگو کی ہے۔ اور آپ سب سامعین، ناظرین کا سننے کا شکریہ۔